فلما تو جب قضا پوری کی موسیٰ الاجل موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت وسار بأہلہ اور لے چلے اپنی بیوی کو آنسا اس نے دیکھا یا پھر پایا یا پھر محسوس کیا. اچھا دیکھا صرف موسیٰ نہیں, ٹھیک ہے, من جانب الطور طور کی جانب سے نارن ایک آگ کو. جیسے ہی ان کی مدت پوری ہو چکی تو ماں سے ملنے کا شوق ہوا, بھائی سے ملنے کا شوق ہوا. کہا اب میں مصر دوبارہ جاؤں گا. یعنی ان کو اپنی فیملی سے ملنا تھا اور ان کو یہ بھی فیل ہو رہا تھا کہ بہت ٹائم گزر گیا ہے, لوگ اس واقعے کو بھول چکے ہوں گے, میری جو سزا نافذ ہوئی تھی لوگ سب بھلا گئے ہوں گے. اس لیے انہوں نے وطن جانا مناسب سمجھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ جاؤ مصر واپس, کیونکہ یہاں ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی. 10 سال انہوں نے بکریاں چرائیں. 10 سال بہت 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 مشکل کام ہے. بکریاں چرانا بہت مشکل کام ہے. بکریاں چرانے کا کام ہر نبی نے کیا. اب انہوں نے کہا کہ میں تو اب فیملی سے ملنا چاہتا ہوں, بہت ٹائم ہو گیا. اس بات کو ہم اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں جب ہماری اولاد میں سے کوئی سالوں باہر رہتے ہیں اور 8-10 سال کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی فیملی ممبر سے ملتے ہیں تو ان کے جذبات بہت زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں. ابھی ریسنٹ میں نے ایک بیٹے کو ماں سے ملتے ہوئے دیکھا جو 15 سال کے بعد اپنی ماں سے ملا تھا. اس نے جب اپنی ماں کو گلے لگایا نا, وہ اپنی ماں کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا, حالانکہ شادی شدہ بچہ, لیکن ماں سے اتنے لمبے عرصے کے بعد مل رہا تھا. میں اس ویڈیو کو دیکھ کر رو پڑی. میں نے کہا یا اللہ یہ کیسی محبت ہے, اور اتنا لمبا جو ٹائم گزرا, جدائی کا جو اتنا لمبا ٹائم تھا. ہر کسی کا دل چاہتا ہے نا اپنی فیملی سے ملے, تو حضرت موسیٰ کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اب اپنی فیملی سے ملے. ان کو ان کی ماں یاد آ رہی تھی, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کو یاد آ رہے تھے, پھر ان کی بہن بھی تھی مریم, وہ بھی ان کو یاد آ رہی تھی. کہا اب میں اپنی فیملی کے پاس جاؤں گا. اس راستے میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھا مدین سے مصر پہنچا سکتا تھا, لیکن ان کو سردی لگی, یہ راستہ بھول گئے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی نا, کیونکہ اب یہ نبوت پائیں گے. تو ان کو طور کی جانب سے ایک آگ نظر آئی. قال اس نے کہا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لِأَهْلِهِ اپنی بیوی سے, امکثوا ٹھہر جاؤ, انی بے شک میں نے, آنست نارا میں نے پائی ہے ایک آگ, لعلی شاید کہ میں, آتیکم میں لاؤں تمہارے پاس, منہا اس میں سے, بخبرن کوئی خبر, راستے کی خبر لے کر آتا ہوں, او جذوتن یا کوئی انگارہ, من الناری آگ میں سے. جذوہ کہتے ہیں ایسا انگارہ جس کی چمک ختم ہو گئی ہو لیکن اندر سے گرم ہو. اب راستے کو بھلوا دینا اللہ کی پلاننگ تھی, اور پھر سردی بھی لگی, ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ میں راستے کو بھی معلوم کر کے آتا ہوں اور آگ بھی لے کر آتا ہوں, لعلکم تسطلون تاکہ تم تاپ سکو. فلما تو جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس, نودیا پکارا گیا, من شاطئ الواد الایمنی کنارے سے وادی کے دائیں جانب والے, فی البقعتی خطہ زمین سے, المبارکتی مبارک, من الشجرتی درخت میں سے. اب آپ دیکھیے تو ان کو آواز سنائی دے رہی تھی. نودیا کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آواز کس کی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا, لیکن ڈائریکشن یہاں اس آیت میں واضح ہو رہی ہے. کیسے؟ من شاطئ الواد الایمنی, یعنی رائٹ سائڈ سے آواز آ رہی تھی, لیکن پھر بھی کون پکار رہا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا. اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے تھے, اسی لیے اس خطہ ارض کو مبارک کہا گیا, فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ, کیونکہ وہ آگ جو بظاہر آگ لگ رہی تھی وہ تو نور کی تجلی تھی, درخت سے نکل رہی تھی, درخت پورا چمک رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں. اب موسیٰ پکارے گئے, اَيَّا موسیٰ, یہ کہ اے موسیٰ, انی بے شک میں اللہ میں ہی اللہ ہوں, رب العالمین رب سارے جہانوں کا. تجھ سے جو مخاطب ہے
وہ اللہ ہے. دنیا کی سب سے انوکھی گفتگو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اللہ نے بات کی الفاظ اور آواز کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شرف نصیب ہوا الحمدللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا. وَأَنْ اور یہ کہ القی ڈال دے عصا کا اپنا عصا. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے. فلما تو جب رآہا اس نے دیکھا اس کو تہتز کہ ہلتا ہے کأنہا گویا کہ وہ جانن پتلا سانپ ہے. واللہ پھر گیا مدبرن پیٹھ پھیر کر ولم یعقب اور نہ پلٹا. یہ ساری ڈیٹیلز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. موسیٰ بھاگے, پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے کیونکہ وہ لاٹھی جو ان کے ہاتھ میں تھوڑی دیر پہلے لاٹھی ہی تھی سانپ بن چکی تھی. خوف کا بہت زیادہ ہی عالم تھا. یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے بڑھیے, ولا اور نہ تخف آپ ڈریے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ریلیکس کر رہے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خوف میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں, کیسے ہمت بڑھا رہے ہیں. ایک تو رات کا وقت, ٹھیک ہے, آواز کا آنا کہاں سے آ رہی ہے پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر اسی طرح سے لاٹھی کا سانپ بن جانا, خوف تو آنا ہی تھا. موسیٰ بھاگے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ آگے بڑھیے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتے تھے. کیا ضرورت تھی اس طرح کا معجزہ دینے کی اور اس وقت دینے کی؟ بعد میں دے دیتے. ابھی صرف اتنا کہہ دیتے موسیٰ آپ نبی بنائے جا رہے ہیں. رات کے ٹائم پہ یوں لاٹھی کا سانپ بن جانا نہ بھی ہوتا, بعد میں ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی اتنی مشکل سچویشن سے کیوں گزارا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسٹرانگ بناتے ہیں. اللہ اپنے پیارے بندوں کو اسٹرانگ بناتے ہیں ٹف سچویشنز دے کر. ہم یہ سمجھتے نہیں, ہم یہ سمجھتے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے. برا نہیں ہوتا, وہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, اللہ ہمیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے, اور پھر اللہ ہی ہمارے دل میں ڈالتا ہے ہمت کرو, آگے بڑھو, کر جاؤ گے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز آ رہی تھی نا, آپ اور میں تو باقاعدہ کوئی آواز نہیں سنتے, لیکن ہمارے دل میں خیال ڈالتا اللہ کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آگے بڑھنا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, ہمت بڑھاتا ہے, مضبوط کرتا ہے. انک من الآمنین, بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ اچھا یہ ٹاسک بہت مشکل تھا ان کے لیے, نو ڈاؤٹ. اسلک داخل کر یدک اپنا ہاتھ فی جیبک اپنے گریبان میں, تخرج نکلے گا بیضاء چمکتا ہوا من غیر سوء بغیر تکلیف کے. اچھا یہ ٹاسک بہت آسان ہے, بڑے آرام سے انہوں نے اپنے گریبان میں ایسے ہاتھ ڈالا اور اس کو نکالا تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا تھا. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی, اتنی لائٹ ہاتھ سے نکل رہی تھی, ہاتھ کوئی گرم نہیں ہو رہا تھا, تو بہت ایزیلی انہوں نے اس ٹاسک کو کر لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. لیکن پہلا ٹاسک اللہ نے مشکل دیا. اللہ تعالیٰ شفل بھی کر سکتے تھے, پہلے چمکتے ہوئے ہاتھ کا معجزہ دے دیتے اور پھر لاٹھی کو سانپ بناتے تو بھی موسیٰ ریلیکس ہو جاتے. لیکن نہیں, اللہ نے پہلے مشکل سے گزارا, پھر آسانی دی. اور چونکہ ڈر رہے تھے, ٹینشن میں تھے, اتنا ان یوزول سب کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ تو سمپل ٹریولنگ پر تھے, نبوت ان کو راستے میں ہی مل گئی. انبلیویبل تھا ان کے لیے سب کچھ, بہت زیادہ خوف زدہ تھے. اب اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَضْمُمْ اور ملا لے الیک اپنی طرف جناحک اپنا بازو من الرہب ڈر سے. کبھی تمہیں ڈر لگے تو ایسے ہاتھوں کو ہولڈ کر لو, ہاتھ کو ہاتھ سے تھام لو. یہ وہی سچویشن ہے جو آپ قیام میں رکھتے ہیں. نماز میں جب آپ قیام کرتے ہیں تو آپ کیسے ہولڈ پوزیشن پر ہوتے ہیں, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ہولڈ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس سے انسان سیکیور فیل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو بورن بیبیز کو بھی باندھا جاتا ہے, نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں نا, ان کو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے. اچھا ان کا ایک ہاتھ ایسے اور ایک ہاتھ ایسے, جیسے آپ قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں نا,
ایسے رکھا جاتا ہے، یا پھر دونوں ہاتھوں کو اسٹریٹ رکھ کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ سیکیور فیل کرے. تو بہت اہم بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ انسان اپنا ہاتھ جسم پر رکھے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور انسان سیکیور محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیں تو رات کو جب آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں تو سنت کیا ہے؟ ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیں. آپ کا سارا ڈر نکل جائے گا، آپ کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا. تو انسان اپنا ہاتھ اپنے جسم پر رکھے تو یہ اس کو فائدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا، ہولڈ یور ہینڈس وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ، تو یہ دو برہانانی، دو نشانیاں ہیں، میں ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف. یہ دو معجزات ہیں، یہ میریکلز لے کر جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم، بے شک وہ، کانو، تھے وہ، یا ہیں وہ، قومن فاسقین، فاسق لوگ، نافرمان لوگ. اب یہ بہت مشکل ٹاسک تھا فرعون کو فیس کرنا. یہ تو چاہ رہے تھے چھپ چھپا کے اپنی فیملی سے ملیں، ان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں، دیٹس اٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کا سامنا کروا دیا. ایسا ہوتا ہے بہت سارے ڈر جن کو ہم فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور اللہ تعالیٰ وہی چیز ہمارے سامنے لاتا ہے. ہم کترا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسی چیز کو پھر ہمارے سامنے لاتا ہے. اچھا، وہ مشکل ٹاسک پھر کروا بھی لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، میں نے قتل کیا، منہم نفسن، ان میں سے ایک شخص کو، فاخاف، تو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلونی، یہ کہ وہ قتل کر ڈالیں گے مجھ کو. اللہ، میرے ذمے تو قتل ہے، انہوں نے تو سزا بھی سنا دی ہے، اور میں جاؤں گا تو لازمی یہ مجھے مار دیں گے. وہ اخی، اور میرا بھائی، ہارون، ہوا افصح منی، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، لساناً، زبان میں، فارسلہ، تو بھیج اس کو، معیہ، میرے ساتھ، ردءً، مددگار کے طور پر، یصدقنی، تصدیق کرے میری، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، یہ کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھ کو. اچھا، انہوں نے کام کرنے سے منع نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. ان کے دل میں جو خدشات تھے، جو اندیشے تھے، اس کا ذکر کر رہے ہیں، جو خوف تھے اس کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے کہ کچھ اور خوف ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے قتل کیا ہے، اس مسئلے کو کیسے میں حل کروں، میں تو وانٹیڈ ہوں وہاں پر. اور دوسرا یہ کہ میری اسپیچ بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں اتنا اچھا اسپیکر نہیں ہوں، میرا بھائی بہت اچھا اسپیکر ہے، ہوا افصح منی لسانن، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں. اچھا، بھائی کی بھی کیسی فیور کی انہوں نے، بہت بڑا احسان کیا، ان کے لیے نبوت ہی مانگ لی. یہ جو افصح کا لفظ ہے جب زبان کے لیے آتا ہے تو مانا زبان سے، گفتگو سے فالتو باتیں اور زائد باتیں نکال دینا. ویسے بھی آپ دیکھیں تو غیر ضروری اور فالتو بات کلام کو بدمزہ اور بے اثر کر دیتی ہے. فصیح وہ شخص ہوتا ہے جو خوش گفتار ہو، باتیں بہت اچھی کرتا ہو اور اچھی طرح بات کرنا جانتا ہو، اس کا کلام بیکار باتوں سے پاک ہو اور وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا جانتا ہو. ایسے شخص کو فصیح کہتے ہیں. اچھا، موسیٰ جو ہیں وہ عمر میں چھوٹے ہیں، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں. اور دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ ہارون علیہ السلام تو اچھے اسپیکر تھے، موسیٰ علیہ السلام اچھے اسپیکر نہیں تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی، حق لاتے تھے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے پہلے کن کو چنا؟ موسیٰ علیہ السلام کو چنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو چناؤ ہے نا، بڑا ہی انوکھا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو نبی بنا دیں، وہ بہت اچھی طرح سے بات کرتا ہے. اچھا، آگے آپ دیکھیں گے بات بھی موسیٰ ہی کریں گے. فرعون کے سامنے جا کر بات کون کرے گا؟ موسیٰ ہی کریں گے. لیکن ان کو ایک سپورٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، رِدْءً کا جو لفظ ہے اس مددگار کو کہتے ہیں جو تابع ہو، یعنی آپ کے انڈر میں ہو
اور ایسے مددگار کو بھی کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہو. اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا سہارا لیا جائے. اب یہ سپورٹ چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے بھائی کو ہم نبی بنائیں گے. قال کہا سنشد ان قریب ہم مضبوط کریں گے عضدک بازو تیرا بأخیک تیرے بھائی کے ساتھ ونجعل اور ہم بنا دیں گے لکما تم دونوں کے لیے سلطانا غلبہ فلا یصلون تو نہ وہ پہنچیں گے الیکما تم دونوں کی طرف بآیاتنا تم جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ انتما تم دونوں ومن اتبعکما اور جو پیروی کریں تم دونوں کی الغالبون غالب آنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے بھائی کو ہم نبی بنائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مددگار مانگا نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا اور کہا آپ پریشان نہ ہوں, جب تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ گے تو ہم تمہاری حجت کو تمام کریں گے, تمہارے کو غلبہ نصیب کریں گے. موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے نا کہ مجھے مار ڈالیں گے, میری تکذیب کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم دونوں کے لیے ہم غلبہ رکھیں گے سو وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں جاؤ اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہ بھی غالب آنے والے ہیں, یعنی تمہارے فالوورز بھی غالب آئیں گے. میں آپ سے یہ ذکر کر رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کام کرنے سے منع نہیں کیا. اس بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن یہاں تھوڑی سی تربیت ہم لے لیں کہ ہمیں اگر کوئی مشکل ٹاسک ملتا ہے تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے. ہماری پہلے تو نہ نکلتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم سے تو نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا جن لوگوں کو شوق ہو کام کرنے کا, وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں جو تھکتے ہیں وہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں, یعنی وہ خوشی سے تھکتے ہیں اور کام کر جاتے ہیں. اور ہم نے دین کو اس طرح سے لیا ہی نہیں جیسا کہ لینا چاہیے. دین کے کام کو اپنا کام اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں جیسا کہ سمجھنا چاہیے. دین کا کام تو لوگ کہتے ہیں جیسے تیسے بھی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. دنیاوی معاملات میں ایکسیلنس کے لیول پر کام ہونا چاہیے. ہمارے بچے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو کب کہتے ہیں کہ آپ نے ٹاپ کرنا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ہوں گی ایسی مائیں بھی, ہوں گے ایسے والد بھی, لیکن بہت کم ہے. لیکن جہاں دنیاوی پڑھائیوں کی بات آتی ہے ماں باپ یہ کہتے تھکتے نہیں ہیں کہ آپ نے ٹاپ کرنا ہے. حالانکہ قرآن سے زیادہ مشکل پڑھائیاں ہیں. قرآن کو تو اللہ نے آسان کر دیا نا ہمارے لیے, کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن ہمارے حال بہت برے. موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کام سے منع نہیں کیا, اس کام کو دل سے قبول کیا. تبھی تو جو خدشات تھے ان کو, جو اندیشے تھے, جو خوف تھے, اس کا ذکر کیا, اس کا سولوشن مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو جب ہم دین کو اس طرح سے لیں گے نا کہ میں دین سے جڑی ہوئی ہوں, یہ میرا کام ہے, تو پھر ہم اس کی خاطر تکلیفیں بھی اٹھا لیں گے. اور ہمیں اگر اللہ کے راستے میں تھکنا بھی پڑا تو ہم خوشی سے تھکیں گے. اس تھکن میں بھی ایک مٹھاس ہوگی, ایک لطف ہوگا,